پرائز دی لارڈ. مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. خدا آپ سب کو برکت دے اور خدا آپ کو کثرت سے استعمال کرے. اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کون سا اپوسٹولک ٹریننگ سیشن ہے؟ 7 اس چیز کو پتا ہے کہ 7 ہی ہے. ہاں سارے کو پتا ہے کون سا ہے؟ 7 ہے. ٹھیک ہے. سو آج کا جو اپوسٹولک سیشن ہے 7، اس کا نام ہے ٹرین یور چائلڈ. ٹرین یور چائلڈ فار ہز پرپز اینڈ آفینسز. اپنے بچے کو اس کے مقصد میں اور اس کے آفینسز میں. آفینسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناراضگیاں، برا لگ جانا، چوٹ لگ جانا، دل ٹوٹ جانا، یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اپنے بچے کی ٹریننگ کر. اس کے اندر اس کے مقصد میں. اور یہ جو پلاسٹک کا دل لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے، جو بہت آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے کہ اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، کہ اس نے مجھے ایسے کیوں بولا، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، مجھے برا لگا. تو اس کے اندر اپنے بچے کی ٹریننگ کر کے پلاسٹک اور پلاسٹک کا نہ دل رہے بلکہ اس کا دل چٹان بن جائے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. آمین خداوند کے لیے. سو آج کی ہم مرکزی آیت پڑھیں گے جو کہ ہے متی 13 باب اور اس کی 57 آیت. اپوسل سلمان سیمسن تیز آواز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور میں انگلش میں پڑھوں گا ایمپلیفائڈ ورژن، اور پھر سلمان بھائی جو ہیں وہ اردو میں ہی پڑھیں گے. پہلے میں پڑھتا ہوں. And they took offense at him, bracket open کیونکہ ایمپلیفائڈ ورژن پڑھاؤ. They were repelled and hindered from acknowledging his authority and caused to stumble. 57 آیت پڑھو آپ. اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country and in his own house. So ہوا کیا لکھا ہے کہ and they took offense at him. یہ جو بائبل میں لکھا ہے نا ورڈ، انہوں نے کیا کھائی؟ offense، ٹھوکر کھائی. ٹھوکر ایکوریٹ ورڈ نہیں ہے. ایکوریٹ ورڈ ہے ان کو برا لگا. کیا لگا؟ برا لگا. جیسے شارون بھائی کی باتیں بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہیں. اس طرح لکھیے ایکوریٹ ورڈ جو ہے نا ترجمے میں ایکوریسی نہیں ہے. جو ایکوریٹ ورڈ ہے آفینس کا اردو میں برا لگنا، ناراض ہو جانا. تو جب یسوع کی باتیں تھی تو لوگوں کو کیا لگی؟ بری. اور وہ ناراض ہو گئے. انہیں کیا کہن جائے؟ Think about it. آج ہم چاہتے ہیں شوگر کوٹڈ پاسٹر ہو جو میٹھی میٹھی چکنی چوپڑی باتیں کر کے ہمیشہ آپ کو خوش کرتا رہے، مگر جہاں پادری کی بات بری لگی وہاں چرچ کے ممبر کم ہو گئے. اس سے چرچ کے ممبر خداون نے بنایا ہی نہیں. خداون کے پاس چرچ کے ممبر نہیں تھے. خداون کے پاس گنے ہوئے 12 شاگرد تھے اور وہ 12 کافی تھے اس کے لیے کہ وہ پوری دنیا کو جیت لیا انہوں نے. So it was not about members, it was about disciples. So anyway, so ان کو کیا لگی؟ بات بری لگی. اور ایمپلیفائڈ ورژن میں لکھا ہے they were repelled. repelled کہتے ہیں ریجیکٹ کرنا، push back کرنا. جس طرح اگر آپ نے مقناطیس دیکھا ہو کہ نارتھ اور نارتھ کو اگر آپ لاؤ گے تو آپ کو فورس فیل ہوگی کہ وہ دھکا دے رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، وہ جڑ نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو لکھا ہے they were repelled and hindered from acknowledging his authority. کیا مطلب؟ کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا مسیح کو کہ اس کے اختیار کو قبول نہ کریں اپنے اوپر. ٹھیک ہے. and cause them to stumble. اور یہ چیز ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنی. تو اب کیا چل کیا رہا تھا؟ اب چل یہ رہا تھا کہ خداوند نے بولا تھا کہ بھائی کہ تم کھانے پینے آ رہے ہو میرے پاس، صرف موزے دیکھنے آ رہے ہو، کلام سننے شاگرد بننے تو آ ہی نہیں رہے. ان کو یہ بات بری لگ گئی. بولا کہ ہمیں تو روٹی دے تو ہم خوش رہیں گے، موزے دکھاتا رہا تو ہم خوش رہیں گے، مگر جتنے گل کی تھی توبہ دی، بپتسمے دی، شاگرد بنن دی، تے سارے حکمانوں منن دی. تو یسوع کون تھے، اسی کون. آج بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اگر ابھی یہاں موزے دکھ رہے ہوتے، روٹی مل رہی تھی تو ہماری یہاں آبادی بڑی بڑی ہوتی. مگر جہاں روٹیاں بند ہوئی، موزے بند ہوئے،
کلام شروع ہے, بولا سب سے بڑا معجزہ روح جیتنا ہے, اور روح جیتنے کے لیے گناہ چھوڑنا ہے, وہاں پہ لوگ دشمن ہو گیا. ٹھیک ہے, سو جیسس واز اینٹی سن پریچر, اینٹی سن, سن کے خلاف تھا. اب اسی طرح میرے ساتھ ایک روحانی تجربہ ہوا جس کے اوپر یہ میں نے ٹریننگ سیشن 7 تیار کی. آر یو ریڈی؟ اور وہ روحانی تجربہ یہ ہوا کہ the word of the Lord came to me saying, تو خداوند کا کلام مجھ تک پہنچا یہ کہتے ہوئے. اب یہ میں نے سنا ہے کلام, ٹھیک ہے, یہ میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی, میرے سے خدا نے بات بولی. اور کیا بولی؟ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور یہ کہنا شروع ہوا میرے سے. اور وہ کیا بولا کہ میں نے کبھی بھی کوئی کلام نہیں کیا شارون, میں نے کبھی بھی کوئی کلام نہیں کیا شارون انسان کو ناراض کیے بغیر. I have never spoken my word without offending a man. سوچو اس بات کو, میں نے کبھی بھی کلام نہیں کیا بندے کو ناراض کیے بغیر. سوچو اس بات کو, میں نے کبھی بھی کلام نہیں کیا بندے کو ناراض کیے بغیر. ٹھیک ہے نا. Carnal men and worldly people will always be and are offended at God's word and ways. جسمانی لوگ اور دنیاوی لوگ, کون کون سے؟ جسمانی لوگ اور دنیاوی لوگ ہمیشہ خداوند کے کلام اور اس کی راہوں پر ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہوئے جاتے ہیں اور ہوں گے. کون کون سے؟ جسمانی لوگ اور دنیاوی لوگ خداوند کے کلام اور خداوند کی راہوں کو لے کر ناراض ہو جاتے ہیں, اور ناراض لازم ہے کہ وہ ہوں گے. اٹس امپاسبل. اور یہی کلام مجھ کو ملا کہ میں نے کبھی بھی بات نہیں کی انسان سے, کلام نہیں کیا وہ جس میں ناراض نہ ہوا. آگے میں پروف کروں گا, کھولوں گا باتیں. ٹھیک ہے, آگے سنیں. آر یو ریڈی؟ یس. کیونکہ آج کا جو کلام ہے وہ کافی جو لائیو ریکارڈ ہوگا اور میں دوں گا وہ کافی کڑواہٹ سے بھرا ہوگا, کیونکہ نمک کا مزہ جاتا رہے تو نمک کس کام کا, اور اگر نمک زیادہ ہے تو وہ نمک کیا ہو جاتا ہے؟ کڑوا. اور جتنا کڑوا ہوتا ہے اتنے ہی اچھے سے فروٹس پریزروڈ رہتے ہیں. پتہ ہے نا, پرانے لوگ نمک لگا کے پریزرو کرتے تھے. اوکے نا, سنو. آلویز ریممبر, ہمیشہ یاد رکھیں, will and call of God. will کسے کہتے ہیں؟ call کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھنا, will and call of God will never align with the will and desire of man. ہمیشہ یاد رکھنا خدا کی مرضی اور اس کا ارادہ اور اس کی بلاہٹ بندے کی مرضی, ارادے اور خواہش کے ساتھ کبھی ایگری نہیں کرے گی. اگر کر بھی تو میں خادم نہیں ہوں خدا کا اور وہ خدا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اگر خدا کی مرضی, ارادہ اور اس کی بلاہٹ بندے کی مرضی, ارادے اور خواہش کے ساتھ ایگری کر جائے تو پھر وہ خدا نہیں ہے اور میں اس کا خادم نہیں ہوں, اور میں آج ہی منسٹری ختم کروں گا. اٹس امپاسبل کہ خدا کی مرضی ایگری کر جائے آپ کی مرضی کے ساتھ. اٹس امپاسبل کہ خدا کی بلاہٹ آپ کی خواہشوں کے ساتھ ایگری کرتی ہو. آپ فلم ایکٹر بننا چاہتے ہیں اور خدا آپ کو پریچر بننا چاہتا ہے, کیسے ایگری کرو گے؟ آپ کو فاشا گیری پسند ہے اور خدا پاکیزگی کا سر چشمہ ہے, کیسے آپ ایگری کرو گے؟ You cannot. Are you understanding? Yes. تو اسی لیے the will of God and the call of God will never align with the will and desire of a man. کتنے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس لیے جب خدا اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے اور جب وہ کسی کو بلاہٹ دیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی جو مرضی ہوتی ہے اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو چھوڑنا پڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہا ہوتا. اب آگے سنا. اسی لیے کتنی باتیں سب کو سمجھ آ گئی ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کی پریپریشن ہے آپ کی بلاہٹ کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے, ان باتوں کو نہیں قبول کریں گے, ان باتوں کو اپنی ہڈیوں اور ہڈیوں سے روح تک نہیں اتاریں گے, آپ کبھی خدا کے ساتھ خدمت تو دور چل بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ آپ کو لگے گا کہ خدا مجھے خوش نہیں کرتا. سر آپ
کو خدا خوش نہیں کرے گا, آپ کو خدا کو خوش کرنا ہے. اور جب آپ خدا کو خوش کریں گے تو اس کی خوشی میں ہی آپ کی خوشی ہوگی. اور اگر اس کی خوشی میں آپ کی خوشی نہیں ہے, یعنی آپ کی خوشی اس کی مرضی پوری کرنا نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ پھر شیطان ہو, کیونکہ شیطان کی یہ خوشی نہیں ہے. مگر سارے جو خدا کے فرشتے ہیں, جبرائیل, میکائیل اور سارے آسمانی لشکر اور خدا کے مقدسین, ان سب کی خوشی خدا ہی کی مرضی پوری کرنے میں, اور وہ اسی کی مرضی کو پوری کر کے خوش ہوتے ہیں. آپ نئے آئے ہو کہ آپ کو اس کی مرضی پوری کر کے خوشی نہیں مل رہی. وہ نیا کون تھا؟ وہ شیطان تھا, اور اس کے ساتھ کے گرائے ہوئے تھے, کیونکہ اس کی مرضی کو پورے کر کے خوشی کی نہیں. ان کے پاس اپنا آئیڈیا تھا, اور وہ اپنا آئیڈیا کیا تھا؟ ایک نئی کنگڈم, ایک نئی سلطنت. اور خدا نے پٹک کے نیچے پھینکا کہ تیری خوشی میری خوشی میں نہیں ہے, میں بادشاہ ہوں. آمین. سو میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. اور داؤد نے کہا دیکھ میری بابت تمہار میں لکھا ہے, اور خدا میں آیا ہوں کیونکہ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. جا کے زبور پڑھ لینا یہ داؤد کا, ٹھیک ہے. اوکے. God will always offend man's will and desire, which are primarily four things. ریڈی ہو جاؤ. خدا ہمیشہ انسان کی مرضی اور اس کی خواہش اور ارادے کو جو ہے ناراض کرے گا, ہٹ کرے گا, بریک کرے گا, اور اس کی مخالفت کرے گا, جو کہ پرائمرلی چار چیزیں ہوں گی. کتنی؟ چار چیزیں. سب سے پہلی چیز, جب بھی خدا کلام کرے گا تو جس پہ اٹیک ہوگا, یا وہ جائے گی, یا جس کی وجہ سے آپ کو دکھ اٹھانا پڑے گا, یا آپ ناراض ہوگے جس کی وجہ سے, مل ملا کے سارے میننگز بنتے ہیں آفینس کے, ٹھیک ہے. وہ پہلی چیز کیا ہوگی جب بھی خدا کلام کرے گا؟ ریڈی ہے؟ جب بھی خدا کلام کرے گا, جو پہلی چیز ہے, تیار ہو جاؤ اپنی عزت کھونے کے لیے. آر یو ریڈی؟ اگر بہو ہے تو اپنی ساس سے بے عزت ہونے کے لیے تیار ہو جائے, اگر بہو سے خدا نے کلام کیا ہے. اگر بیٹا ہے تو وہ تیار ہو جائے اپنے ماں باپ کی مخالفت کے لیے. looks like I have attention now. کیسا؟ اتنی دیر سے سن رہے تھے شروع میں, کیا مخالفت, کیا ناراضگی, ایگزامپل دی, سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں. That's the price. اور یہی خدا کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی بھی کلام نہیں کیا انسانوں کو ناراض کیے بغیر. So the first thing جب خدا بولتا ہے تو پہلی چیز جو آپ کی جائے گی وہ ہے آپ کی ریپوٹیشن اینڈ ریسپیکٹ. Are you ready؟ کہ خداون کے لیے اپنی ریپوٹیشن اینڈ ریسپیکٹ کو کھو دو. دوسری چیز جو آپ کی جائے گی, Are you ready؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ دوسری چیز جو آپ کی جائے گی وہ ہے آپ کی فیملی اینڈ ریلیٹیوز. کہ آپ ریڈی ہو اپنی فیملی اور ریلیٹیوز کو کھونے کے لیے؟ کہ جس ریلیٹیوز کے بغیر آپ رہتے نہیں تھے, کیونکہ ساری پارٹیز ان کے ساتھ کرنی ہوتی تھی, برتھ ڈے کیکس ان کے ساتھ کھانے ہوتے تھے, شادیوں پہ جو ہے ڈانس ریمپ پہ ڈانس کے سٹیپس ان کے ساتھ لگانے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور ساری چیزیں ان کے ساتھ کرنی ہوتی تھی. اب وہ آپ کے سب سے کڑوے دشمن بنیں گے, وہی جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھاتے پیتے سوتے تھے اور ڈانس کرتے تھے. اب ڈانس تو کیا, وہ آپ کے ساتھ لڑنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اتنی نفرت ہوگی کہ آپ کو منہ نہیں دیکھیں گے. آل فار گاڈ. جیسی خدا کلام کرے گا, پہلی چیز کیا جائے گی آپ کی؟ ریپوٹیشن اینڈ ریسپیکٹ. سیکنڈ چیز کیا جائے گی؟ فیملی اینڈ ریلیٹیوز. میں بائبل سے پروف کروں گا. اور تیسری چیز جو انسان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں بندے, بچے کو خدا کو دے دو, خدا حفاظت کرے گا. اور جیسے ہی خدا کال کرتا ہے اور کلام کرتا ہے, جو تیسری چیز اس کی جاتی ہے, کوئی سیفٹی سیکیورٹی نہیں. شیطان الگ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے مارنے کے لیے, اور لوگ الگ پڑ جاتے ہیں. کدھر گئی سیفٹی, کدھر گئی سیکیورٹی. اور اگر آپ کہتے ہیں خدا پروٹیکٹ کرے گا, تو مجھے بتاؤ یسوع کے 11 شاگردوں کی موتیں شہادت کے ساتھ کیوں ہوئی پھر؟ Anybody listening؟ خدا حفاظت ہی کرتا ہے تو مجھے بتاؤ نا, یسایہ کو آری سے 2 حصوں میں کیوں کاٹا گیا پھر؟ اچھا خدا حفاظت کرتا ہے تو یسوع کو صلیب پہ کیوں چڑھنا پڑا؟ تو خدا کا, چلو یسوع نے تو قربان ہونا تھا نا, چلو یسوع نے قربان ہونا تھا تو اس لیے اس کو تو چڑھنا پڑا, ٹھیک ہے. تو پھر پترس کی کون سی قربانی تھی کہ اس کو الٹا صلیب پہ لٹکنا پڑا؟ اس کے جان دینے سے ہمیں کون سی شفا مل رہی تھی؟
مگر خدا تو حفاظت کرتا ہے, وہ تو پروٹیکٹر ہے. خدا نے کب کہا کہ میں آپ کی باڈی کا پروٹیکٹر ہوں؟ He said, I will save your soul. وہ آپ کو غلط فہمیاں لگی ہوئی تھی کہ میں اپنی باڈی پہ انویسٹ کروں. He said, میں آپ کی روح اور آپ کی جان بچاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ آسمان پہ رکھوں گا. آپ کے بدن کو تو ویسے بھی کیڑوں نے کھانا ہے, کیوں اپنے بدن کو بچاتے ہو؟ Anybody listening? جو تھرڈ چیز جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تو کیا خداوند نے خود ہی نہیں سکھایا اپنے کلام میں کہ کوئی اگر تیرے گال پہ ایک تماشا مارے تو اس کے آگے دوسری گال. اس کا مطلب خدا نے آپ کو ڈائریکٹلی بتا رہا تھا میرے پیچھے چلو گے تو گالوں پہ تماشے پڑیں گے, اور گالوں پہ تماشے پڑنا فزیکل عمل ہے, یعنی فزیکلی تمہیں ہرٹ ہونا پڑے گا. تو یہ کہاں سے ڈاکٹرن پیدا ہو گئی؟ یہ فزیکل پروٹیکشن کمفرٹ کی, کہ جس کے در پہ ماں باپ کہتے ہیں یا بڑے کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ بھیج دو, خدا ان پروٹیکٹ کرے گا, اور اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ بولتے ہیں نو. کیا آپ ریڈی ہو کہ جب خدا کلام کرے اس کی فرما برداری میں خدا کے لیے انسیف ہونے کے لیے, ناٹ اسپرچولی, فزیکلی اسپیکنگ؟ میں نے سمجھا دیا ہے, اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی اٹس نن آف مائی بزنس. میں نے سمجھا دیا, اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے اٹس ناٹ مائی پرابلم, اٹس یور پرابلم. سو آر یو ولنگ کہ آپ خدا کے لیے انسیف ہو؟ دس از دا پرائس, یہ قیمت ہے. کیوں نہیں بتاتے یہ قیمت؟ کیوں چھپاتے ہو یہ قیمت؟ دس از دا پرائس. سب سے پہلی چیز عزت داؤ پہ لگے گی, دوسری چیز خاندان فیملی داؤ پہ لگے گا, تیسری چیز آپ کی سیفٹی داؤ پہ لگے گی, اور چوتھی چیز آپ کی انٹرٹینمنٹ, آپ کے مزے داؤ پہ لگیں گے. کیا ہے چوتھی چیز جو جائے گی؟ جب خدا کلام کرے گا جس کی وجہ سے وہ چیز اٹیک ہوگی, اور کہہ لو کہ ناراضگیاں آئیں گی اس چیز میں, یعنی کہ وہ چیز جائے گی آپ کی لائف سے, وہ ہے انٹرٹینمنٹ, آپ کی لائف کی انجوائمنٹ اور ایزینس. اب ان ساری چاروں پوائنٹ میں ایک ایک کر کے بات کروں گا. تو کیسا لگا آپ کو شروع کا صرف ٹریلر؟ اور اب میں خداون کی بات دہراؤں گا جو خداون نے مجھے بولی تھی, I have never spoken my word without offending a man. میں نے کبھی بھی کلام نہیں کیا انسان کو ناراض کیے بغیر. اب آپ سے بھی یہ خدا کے کلام کی ریسپی جو کہ بہت اسپائسی ہے, ٹھیک ہے, اور نمک بھی بہت تیز ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پیچھے رہ کے جاتا ہے, اگر عزت چلے گی, خاندان چلا گیا, سیکیورٹی چلے گی, اور آپ کے مزے چلے گئے, تو پھر اب کرنے کیا ہے؟ یہی تو سلیبی راہ ہے, ہم سب یہ چھوڑ کے آئے ہیں. ایسی تو نہیں نا ہمیشہ کی زندگی مل رہی, کیونکہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اگر یہ چیزیں آپ کو چاہیے تو پھر آسمانی زمین آپ کی جو ہے وہ لوکیشن ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ ساری چیزوں کی قدر کی جاتی ہے. دس از آل دیٹ از اوور ہیئر. زمین والے صرف کس چیز کی پرواہ کرتے ہیں؟ اپنی رسپیکٹ کی, اپنے خاندان کی, اپنی سیفٹی کی, کہ ان کو کچھ آنچ نہ آئے, اور اپنے مزوں کی. لیٹس ٹاک اباؤٹ. سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ جب خدا کلام کرتا ہے جو اٹیک ہوتی ہے, جاتی ہے, جو ناراضگی اٹھانی پڑتی ہے, سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ عزت, ریپوٹیشن اینڈ رسپیکٹ, ٹھیک ہے نا. مینس کارنل ریپوٹیشن, اس کی جسمانی عزت, کارنل ریپوٹیشن. اور وہ کیا ہے؟ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے, آپ سب کے ساتھ ایگری نہیں ہو سکتے, آپ سب کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے. یا تو آپ خدا کے ساتھ ملا سکتے یا تو شیطان کے ساتھ, یا تو آپ اپنے جسمانی دوستوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا سکتے ہو, یا مین آف گاڈ کے ساتھ. You choose what do you want. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی رسپیکٹ اینڈ ریپوٹیشن خدا کے لیے دینی پڑتی ہے. لسننگ, آپ کو رسپیکٹ اینڈ ریپوٹیشن خدا کے لیے دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نمان, اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا آپ کو عزت دے اپنے فرشتوں اور اپنے تخت کے سامنے, تو پھر آپ کو زمین پر اس کے لیے عزت چھوڑنی پڑتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا آسمان پر آپ کو عزت دے اپنے فرشتوں اور تخت کے سامنے, تو زمین پر پھر عزت چھوڑنی پڑتی ہے. کس کے سامنے؟
لوگوں کے سامنے خدا کا کہنا مان کر اور لوگوں کا کہنا نہیں مان کر. Now this is hard. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ باتیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ میں تو بولوں گا کیوں نہیں بتائی جاتی. جس طرح خدا نے بولا، میں نے کبھی بھی نہیں بولا جسمانی آدمی کو ناراض کیے بغیر، کیونکہ خدا کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ وہ اینٹی کارنل ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اینٹی کارنل کا کیا مطلب ہے؟ جسم کے خلاف ہوتی ہیں. اور وہ جو جسم کے خلاف خدا کی خواہشات اور ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، وہی تو لوگوں کو آفینسو بناتی ہیں اور آپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتی ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی عزت بچا لو تو پھر آپ اپنا جسم بچا لو گے، مگر جب آپ جسم کو ختم کرتے ہو تو آپ کے جسم کے ساتھ جو آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی جاتی ہے. تو جب سیلف رسپیکٹ جاتی ہے تو پھر گاڈ کی طرف سے اس کی رسپیکٹ آپ کے اوپر آتی ہے. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، if you so love to be respected by men، اگر آپ کو اتنی ہی محبت ہے کہ لوگوں سے آپ عزت پاؤ، نہیں میں گھر پہ جاؤں تو میری امی مجھے عزت سے نام لے، میرا بیٹا آ گیا، نہیں میرا باپ جو ہے میری عزت کرے، میرے بھائی جو ہے میری عزت کریں، اس بنا پر کہ میں خدمت کرتا ہوں. سر کیا آپ کو نہیں پتا کہ خدمت کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ کی عزت اتار دی جائے گی؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ خدا کا بڑا رحم ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو خدا کا کلام پورا ہو گیا. اچھا، تو اگر آپ کو بہت زیادہ عزت پیاری ہے تو یاد رکھنا کہ آپ خدا کی مرضی پوری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یا تو آپ خدا کی عزت رکھ لیں گے اس کی بات مان کر، یا تو آپ انسان کی عزت کر لیں گے اس کی بات مان کر. اب آپ چن لو آپ کو کس کی بات ماننی ہے. اٹس ڈیفیکلٹ. سو پہلی چیز ہے مینس کارنل ریپوٹیشن. دوسری چیز ہے مینس ریلیٹیوز، اس کے رشتہ دار. آپ سب اپنے رشتہ داروں کو راضی نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ جب خدا بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے لوگ جو آپ کی مخالفت کریں گے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں گے. باہر والے بات اچھے کریں گے. سب سے پہلے جو مخالفت کریں گے شیطان استعمال کرے گا وہ آپ کے گھر کے اپنے لوگ ہوں گے. اور یہ میں نہیں، یہ یسوع کہہ رہا تھا. آپ بولو کہ یہ تو اپنی طرف سے بولتا ہے، تو یہ بائبل کے اندر لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ نبی اپنے گھر میں عزت اور نہ اپنے وطن. میں بولے بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ جیسس کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. کہ سب سے پہلے اور نبی کے دشمن اس کے اپنے، یہ تو خداوند کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جب وہ نبی خدا چنے گا، کسی کو کالنگ دے گا، کلام کرے گا، سب سے پہلی دشمنی اس کے گھر والوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس کے گھر والے آ کے راستے میں کھڑے تھے، بھائی کیوں کہنا ماننا ہے خدا کا، تو سچ میں ہمارا کہنا مان، کیونکہ ہم تجھے ہمیشہ کی زندگی دیں گے. واو، ریئلی؟ آگے سنا. اب کیا آپ خدا کے ساتھ چپکے رہو گے اور اس کی عزت کرو گے اور اس کا کہنا مانو گے، یا آپ اپنی فیملیز کا اور اپنے ریلیٹیوز کا جو کہ بہت بڑے اور بہت زبردست ہیں ان کا کہنا مانو گے؟ کیونکہ خدا بہت چھوٹا سا اور اس کو منع کرنا آسان ہے. ٹیل می، کس کا کرو گے؟ خدا یا اپنے ریلیٹیوز کا؟ نا یہ سمپل باتیں ہیں، مگر جب یہ پریکٹیکلی کرنے پہ آتے ہیں بہت سارے لوگ یہ ہار جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فیملیز کے آگے کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی خاندان اور ان کا کنبہ ان کے خدا سے بہت بڑا ہوتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میری ماما ہرٹ ہوئے گی اور میرے پاپا کو اچھا نہیں لگے گا، اور رشتہ دار کیا کہیں گے، اور ہماری رشتہ داروں میں ناک کٹ جائے گی اور ہماری کیا عزت رہے گی. کیا یہ باتیں لوگ کہتے نہیں ہیں؟ کیوں؟ کہ ہم خدا کا کہنا مان رہے ہیں اور خدمت سٹارٹ کرنے لگے. Does not people say that؟ کہ ہماری ماما ہرٹ ہو جائیں گی، ہمارے پاپا کو اچھا نہیں لگے گا، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کیا یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی. یعنی اچھا تو آپ کو عزت اپنے رشتہ داروں سے چاہیے، آپ خدا سے عزت پانا نہیں چاہتے؟ یعنی اگر تسی یہ کہندے ہو کہ نہیں خدا سے بھی پاتے چاہنا چاہتے ہیں اور رشتہ داروں سے بھی عزت پانا چاہتے ہیں، سر آپ ایک سے پا سکتے ہو. کس سے پانا ہے؟ چوز کر لو، فیملی سے
رشتہ داروں سے یا خداوند سے، ایک سے مل سکتی ہے، دونوں سے نہیں، کیونکہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہو کہ آپ یسوع سے برکت لینا چاہ رہے ہیں اور آپ شیطان سے بھی طاقت لینا چاہ رہے ہیں، دونوں سے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ آپ پانی اور تیل کو مکس کرنا چاہ رہے ہو، اچھا تو آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہو پانی اور تیل مکس نہیں ہوتا، مگر آپ یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتے آپ خدا کی بات مان سکتے ہو یا رشتہ داروں کی بات مان سکتے ہو۔ اس کا مطلب آپ جان کے خود جو ہے آپ بند عقل بنے ہوئے ہو، آپ ایک خود غرض شخص ہو، اور خداوند خود غرضوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ کو اپنی عزتیں پیاری ہیں، آپ کو یہ پرواہ ہے، میری بات سنیے گا ذرا، آپ کو یہ پرواہ ہے کہ رشتہ دار جو کہ خدا نہیں ہیں وہ کیا کہیں گے، آپ کو یہ پرواہ نہیں ہے خدا جو آپ کے رشتہ داروں سے بڑا ہے اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو تباہ کر سکتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں آپ نے سنا نہیں، میں دوبارہ کہوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سننا چاہ رہے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سننا چاہ رہے ہیں، میں نہیں بولنا چاہ رہا، آپ کی خواہش ہے اس لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ پرواہ ہے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، آپ کو یہ پرواہ ہے رشتہ دار کیا کہیں گے، آپ کو یہ پرواہ نہیں خدا جو آپ کے رشتہ داروں سے بڑا ہے اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو تباہ کر سکتا ہے، جہنم کی آگ میں پھینک سکتا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب نافرمان ہے خدا کے، وہ کیا کہے گا خدا، یہ آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ What a logic! What a logic! ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ پرواہ ہے کہ ماما پاپا ناراض ہو جائیں گے، آپ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یسوع ناراض ہو گیا تو وہ آپ کو جہنم میں پھینک دے گا۔ سمپل باتیں بھی آپ کو بتانی پڑیں گی کیونکہ آپ کا دماغ اتنا زیادہ بند ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ خدا کی سادہ باتوں پہ سادہ طور پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کو گرجوں میں سکھایا نہیں جا رہا، اب یہ میں نائٹ پریئر میں سکھاؤں گا، جو باتیں آپ کو سنڈے مارننگ سروس میں بتانی چاہیے۔ تو پھر سنڈے مارننگ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ رب خداوند بادشاہ، میرا بادشاہ، میرا بادشاہ۔ What are you telling me؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسے روحانی غنڈے اور ایسے روحانی بدماش لوگ خدا کی بادشاہی میں تو گھسنا دور کی بات، اس کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، اور میں یہ نبوت کر رہا ہوں۔ ایسے روحانی غنڈے اور مذہبی بدماش، پہلے بتا دیا ہے بدماشی نہیں چلے گی، مذہبی بدماشی نہیں چلے گی، یہ تو ہم نے پہلے، یہ ہمارا سلوگن ہے، مذہبی بدماشی نہیں چلے گی۔ تو یہ جو مذہبی بدماشی ہے کہ اپنی باری پہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، خداوند کی باری پہ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں گھسنا تو دور کی بات منہ بھی نہیں دیکھیں گے، اگر دیکھ لیا تو میں خداوند کا بندہ نہیں تھا۔ I am telling you that۔ اور یہ کلام دلیل دیتا ہے اس کا، جسم اور خون خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، اگر ہو جائے تو میں کہہ دیتا۔ تیسری چیز، فرسٹ ہے مینز ریپوٹیشن، گئی آپ کی ریپوٹیشن جب خدا نے بولا، اتار دی عزت خداوند کے لیے۔ سیکنڈ، اگر خدا کا بیٹا اپنی عزت چھوڑ کر آسمان پہ زمین پہ ذلیل ہونے کے لیے آ گیا تاکہ آپ کے گناہوں کے لیے مرے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے، آپ کی عزت کیا ہے کہ آپ اس کو بچا رہے ہو؟ کم آن! اور یسوع نے اپنے آسمانی تمام پریویلیجز کو چھوڑ دیا، اور وہ جو اس کی رشتے ناتے تھے آسمان پہ فرشتوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ چھوڑ کر ایک خادم کا رخ اپنا لیا۔ تو آپ کون ہو کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو اتنا عزیز رکھ رہے ہو؟ اس نے جب جلال کو عزیز نہیں رکھا، آپ کا جلال کیا، آپ کا کیا کنبہ آپ کی فیملی کو اس کے جلال سے بڑا ہے؟ سیریسلی میں چاہتا ہوں یہ میرا میسج سب کو فارورڈ کرو، اور جو ڈیزائنرز ہیں میرے، وہ کاٹ کے کلبز بھیجیں سب کو، اور یہ لگاؤ تاکہ سب کو پتہ چلے اور سب جاگیں اور سب کو پتہ چلے کہ ہاں خدا کی فرمانبرداری کرنا کڑوی ہے مگر یہی سب کچھ ہے، to obey the Lord۔ آگے ہم ایگزامپلز بھی دیں گے۔ تیسری چیز ہے مین سیکیورٹی، کیا ہے؟ سیکیورٹی، خدا انسان کی حفاظت، اس کی حفاظت کہ بھئی میں سیف رہوں۔ اچھا، لوگ خدا میں کیوں آتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے،
لوگ خدا کو قبول کیوں کرتے ہیں؟ پروٹیکشن کے لیے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں پہلی چیز اڑے گی آپ کی. باڈی گارڈ یس خداون بہت اچھا لفظ دیا مجھے آپ نے. خداون کو باڈی گارڈ بنایا ہوا ہے, بلکہ خداون کو اپنا سیکیورٹی گارڈ بنایا ہوا ہے. اور ہاتھ میں آپ سمجھ رہے ہو کہ فرشتوں نے ہاتھ میں کلیشن کو کے پکڑی ہے, مگر پانی والی گن ہے وہ. آپ کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی. فزیکلی میں بات کروں, خدا بچانا چاہے بچا سکتا ہے, اور لوگوں کو بچاتا ہے. کیا دانیل کو نہیں بچایا؟ بالکل بچایا. بٹ بات یہ ہے کہ وہ ہر ٹائم نہیں بچاتا. بہت ساری جگہ خدا پرسیکیوشن الاؤ کرتا ہے, اس طرح پالوس کے لیے کی, پترس کے لیے کی, اپنے جلال کے لیے. تو اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ رکھیں کہ آپ کو کوئی آنچ ہی نہ آئے اور آپ پروٹیکٹڈ رہیں, تو سر آپ خدمت نہیں کر سکتے. آپ رانگ کرائسٹ کو فالو کر رہے ہیں. بیکاز دیر از نو کرائسٹ وداؤٹ دا کراس. صلیب کے بغیر مسیح نہیں ہے. اور صلیب کیا دکھ, یعنی آپ دکھ کے بغیر یسوع کو قبول کرنا چاہ رہے ہیں. دکھ تو ہمارا سر زیور ہے. Are you understanding me? Okay. اب will of God ہمیشہ, خدا کی مرضی ہمیشہ آپ کے اوپر اٹیکس لے کے آئے گی, اور آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہلائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ خدا نے آپ کو بلیس کیا, انوائنٹنگ دی ہے. اب آپ کے پاس خزانہ ہے اور آپ کے پاس جلال ہے. اور جہاں پہ خزانہ ہے چور وہیں پہ آتا ہے, کلام کہتا ہے. ٹھیک ہے, وہیں چوری کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پسند ہے کہ ہمیشہ لوگ آپ کو چیرش کریں. چیرش کہتے ہیں او آ گیا بھائی ہمارا, او ہمارا بھائی آیا ہے, ہماری بہن آئی ہے, فوراً سے تعریفیں سارے چیرش کریں گے, آپ کو خوش ہوں گے دیکھ کے, گھلے ملیں گے. اب آپ کو سب ریجیکٹ کر رہے ہیں. آ گیا دوبارہ کلام سنانے, آ گئے پادری صاحب. اچھے بھلا ہم ٹک ٹاک بناتے تھے, ٹک ٹاک سٹارز تھے. اب یہ آ گیا, اب یہ ہم سے کلام سنائے گا, اب یہ ہمارے ٹک ٹاک چینلز بند کرا دے گا. اس کے آنے سے سارے ٹک ٹاکس ہماری فلاپ. So what is this? This is kingdom. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو جو وہ چیرش پن ملتا تھا, کہ لوگ آپ کو چیرش کرتے تھے, لوگ انجوائے کرتے تھے, اب آپ کو لوگ انجوائے نہیں کر رہے, لوگ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ جسٹ بیکاز انہوں نے مسیح کو ریجیکٹ کیا, وہ آپ کو بھی ریجیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یو لو پیمپرنگ کرسچینٹی. کیا ہے؟ آپ کو یو لو, آپ کو پیمپرنگ کرسچینٹی پسند ہے, ناٹ ریئل کنگڈم کرسچینٹی. ٹھیک ہے. آپ کو کون سی پسند ہے کرسچینٹی؟ آپ کو پیمپرنگ ہونا بہت ہے میرا بیٹا. ٹھیک ہے, ممی ڈیڈی کرسچینٹی, کہ فوراً سے سب اس کو پیار کر رہے ہیں, کہہ رہے نہیں تو ناراض نہیں ہونا, میں تیرے ساتھ ٹک ٹاک بناؤں, فلمی گانوں پہ میں بناؤں گا, چل اب ٹک ٹاک مسیح کی عید پہ بنا لیتے ہیں, اب تو پادری بن گیا ہے. جسٹ جوکنگ. ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ all kinds of worldly things اب آپ نہیں ان کے ساتھ کرو گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اب آپ بولو نہیں آپ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے, اب میں آپ کو خداون چھوڑے, میں آپ کے ساتھ دنیاوی چیزیں کر لیتا ہوں, آپ ناراض نہ ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ پیمپرنگ کرسچینٹی ہے, ریئل کنگڈم کرسچینٹی نہیں. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ مینز ایز اینڈ انجوائمنٹ. آدمی کی آسانی اور انجوائمنٹ. اب ہر چیز آپ کے لیے مشکل بن جاتی ہے جب خدا کلام کرتا ہے. کیا مطلب؟ سب سے پہلے جب خدا نے کلام نہیں کیا ہوتا, خدا نے بلاہٹ نہیں دی ہوتی, اور خدا آپ کو استعمال کرنا نہیں شروع ہوتا, اس سے پہلے آپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور پیسہ فلو کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کی ڈیوٹی بھی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے, اور اب آپ نے یس بولا خداون کو, اور سڈنلی آپ کے اب فائنینشیل کرائسس شروع ہو گئے. اور بولتے ہیں پھر لوگ یہ کیسا خدا ہے کہ تم اس کو ماننا شروع ہوئے, اس کے ساتھ چلنا شروع ہوئے ہو, اور اب آپ خداون کے ساتھ چل رہے ہو, تو آپ کی اب نوکری نہیں ہے, آپ کے پاس اب پیسے نہیں ہیں, خدا جاب نہیں دیتا تمہیں, خدا پیسے نہیں دیتا تمہیں. اچھا, تو اس کا مطلب ہم خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جاب دے, یا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے, وہ دے نہ دے ہم کرتے رہیں گے. Are you understanding? تو اب ہم خدا کو پوچھتے پیسوں کے لیے, خدا پیسے دے گا تو ہم اس کی عبادت کریں گے. خدا اور پیسوں کا کیا لینا دینا ہے, مجھے یہ بتاؤ. خدا اور پیسوں کا کیا لینا؟ آپ کی سانس کا, ٹھیک ہے,
کیا لینا دینا ہے آپ کی جاب سے؟ اب مجھے بتاؤ، اگر آپ کی جاب نہیں ہوگی تو آپ سانس نہیں لوگے. آپ کیوں سانس لیتے ہو بتاؤ؟ زندہ رہنے کے لیے. ہم خداوند کی عبادت جاب لینے کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے کرتے ہیں. We don't serve him, we don't worship him کہ ہمیں اسے جاب چاہیے، اولاد چاہیے، برکت چاہیے، یا وہ ایون ہمیں استعمال کرے. ارے ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری لائف ہے. اور بندے کو کتنی بھی نفرت ہو اپنی جاب سے، مگر وہ کبھی بھی سانسیں لینا بند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو زندہ رہنا. زندگی سے کون نفرت کرتا ہے؟ اور اگر جو کرتا بھی ہوتا ہے وہ پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. اور اگر وہ خودکشی کر بھی لے، ٹھیک ہے، وہ خود اپنے آپ کی سانسیں مار بھی لے، تب بھی وہ اسپرٹ میں زندہ ہوتا ہے. تب بھی وہ نہیں جاتا، تب بھی وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. You cease to exist نہیں کرتا. وہ کیا مطلب ہے کہ ہم خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتے یہ کوئی چیز ملے، ہم اس لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم ایگزسٹ کرتے رہیں. کدھر ہے آپ کا مائنڈ سیٹ؟ واٹ از یور مینٹالٹی؟ کہیں یہ دنیا کے خدا نے آپ کا مائنڈ سیٹ تو نہیں بنایا ہوا کہ وہ صرف گیونگ گاڈ ہے، کہ وہ دینے والا خدا ہے. اس لیے عبادت ہی اس کی کیوں کرنی ہے؟ اس سے لینے کے لیے. کہ آپ کو نہیں پتا وہ ٹیکنگ گاڈ بھی ہے. اس نے ابراہیم سے اس کا اکلوتا مانگ لیا تھا. کیا نہیں پتا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع سے اس کی جان ہی مانگ لی تھی. وہ ٹیکنگ گاڈ بھی ہے. وہ ایک آپ، اگر اس نے خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. اگر اس نے جاب دیا تو وہ لے بھی سکتا ہے، زیادہ گھمنڈ نہیں کریں. اور اگر وہ نہیں دے رہا تو آزمائش میں اپنے آپ کو وفادار اور بے قصور ثابت کریں کہ میں لالچی بندہ نہیں ہوں کہ جب تو نہیں دے رہا تو میں نے بڑبڑانا اسرائیل کی طرح شروع کر دیا. تو آپ کو نہیں پتا میں کس ٹیسٹ سے جا رہا ہوں. سو کیپ کوائٹ. اور اگر آپ نہیں کوائٹ رہ سکتے ہم پھر بھی آپ کو بلیس کریں گے تاکہ آپ میں ہمیں فرق پتہ چلے کہ ہم خدا کے بچے ہیں. اور آپ نے بتا ہی دیا کہ آپ کس کے بچے ہو اپنے زبان سے. تو مینس ایز اینڈ انجوائمنٹ. جب خدا کلام کرتا ہے اور وہ بلاہٹ دیتا ہے، فوراً سے اچانک سے اب آپ کی لائف ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے جاب تھی، جاب چلی گئی، پیسے میں مسئلہ آنا شروع ہو گیا. اور پہلے فیملی آپ کا ویٹ کرتی تھی، آپ کو چیریش کرتی تھی، آپ کو انجوائے کرتی تھی، اب وہی فیملی آپ کو کرٹیسائز کرتی ہے. اور اس کے بعد اب آپ کی کمیونٹی بھی آپ کو پسند نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کال کو یس کہہ دیا، آپ نے کلام کو عمل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کی ایز کہتے ہیں آسانی کو، اور انجوائمنٹ کسے کہتے ہیں؟ مزے کو. وہ ختم ہو جاتی ہے. اب سنو ذرا ایک پنچ لائن. Welcome to kingdom living where everything is hard and painful but that's worth it. Welcome بادشاہی میں، خداوند کی بادشاہی جہاں پر ہر چیز مشکل ہے اور ہر چیز پینفل ہے، مگر یہ worth it ہے. یہ worth it ہے. worth it کو اردو میں کیا کہیں گے؟ کہ اس لائق ہے کہ یہ کیا جائے. اینڈ میں اس کا حاصل اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. کہ ویلکم بادشاہی کی زندگی میں جہاں پر ہر چیز آپ کے لیے مشکل ہے اور درد سے بھری ہے، دکھوں سے بھری ہے، مگر آخر میں ہمارا اجر اتنا بڑا ہے کہ وہ جو پہلے دکھ سہے تھے وہ بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے. گیٹ اٹ؟ اسی لیے کہ آدمی جو ہے وہ خدا سے کیا ہے افینڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی خدا جب بولتا ہے تو یہ چار چیزیں اس کی داؤ پہ لگ جاتی ہیں. کیوں آدمی خدا سے ناراض ہو جاتا ہے یا رشتہ دار خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی خدا بولتا ہے تو یہ چار چیزیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. پہلی چیز کیا جاتی ہے؟ عزت. دوسری چیز کیا جاتی ہے؟ فیملی ریلیشن شپ. تیسری چیز کیا جاتی ہے؟ سیفٹی. اور چوتھی چیز مزے. گئے آپ کے گئے انجوائمنٹ گئی آپ کی. ٹھیک ہے نا؟ ہاؤ مینی آف یو وانٹس ٹو گیو اپ یور ریسپیکٹ فار جیسس؟ کتنے لوگ یسوع کے لیے اپنی عزت کھونا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے رشتہ داروں کو کھونا چاہتے ہیں یسوع کے لیے؟ کتنے لوگ خطروں میں ہونا چاہتے ہیں یسوع کے لیے؟ لوگ اور شیطان کبھی بھی کہیں بھی آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں اور اب سہو گے. اچھا اب بولو کہ یہ کیا کلام ہے؟ تو خداوند نے نہیں بولا کہ ہرے کے ساتھ کیا تو سوکھے کے ساتھ وہ کیا کیا کریں گے؟ کیا یہ آپ کی بائبلز میں نہیں؟ کیا آپ نے اپنی بائبلز ایڈٹ کر لی یا آپ جان کے نہیں پڑھتے؟ اور اگر پڑھتے ہیں تو اس پہ نظر سے ہی
یقین نہیں کرتے, فوکس نہیں کرتے. بلکہ میں تو کہوں گا وہ آپ اپنے گھر پہ اسٹک کر کے لگا لیں, بار بار پڑھیں اس کو, تاکہ آپ کی کنگڈم پروگرامنگ ہو کہ خداوند کی جو ایزینس مائنڈ سیٹ بنایا ہوا نا یہ نکلے باہر. نو ایزینس مائنڈ سیٹ. اور آخر میں کیا آپ ریڈی ہو کہ آپ لائف آف